وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا وفهما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، اور درود و سلام امام الانبیاء خیر الورا محبوب خدا جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ سامعین محترم، حاضرین مکرم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززات مکرمات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام دے حضور یہ دعا ہے کہ رب العالمین کتاب و سنت دی روشنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بیان کرنے تو بعد میرے سمیت اللہ سارےانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن پاک دا جو مقدس اور بابرکت مقام میں تساں احباب دے پیش خدمت کر چکیا، 29واں سپارہ، سورت کا نام سورہ دہر ہے، اور سورہ دہر کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے حضور اے دعا فرماؤ کہ رب العالمین ساڑھے ساریاں دی اول وقت دی اج دے مبارک خطبہ جمعۃ المبارک دی حاضری اللہ قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے نجات اور جنت دا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر اول وقت دے اندر تشریف لے آنا، اللہ دے دربار تے حاضر ہونا انتہائی عزت، عظمت اور مقام کی بات ہے۔ اللہ کو یہ بھی دعا کرتے ہو کہ اللہ سونیا سانو ساری زندگی اس طرح اول وقت دے اندر ہی مسجد دے اندر پہنچن دی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تو حضرات ذی وقار، عظمت صحابہ اور شان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مختلف نبی دے جانشاراں دا تذکرہ تسی فرما رہے ہو۔ رب العالمین نے
اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑے ہی برگزیدہ اور بڑے ہی پیارے جانثار ساتھی نصیب فرمائے نے۔ نبی دے سارے صحابہ عزت والے، احترام والے، مقام والے، اور سب صحابہ تو افضل اور اعلیٰ و بالا نبی دے اصحاب اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت ابو بکر صدیق، جناب فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، حیدر کرار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نو سب صحابہ تو زیادہ عظمتاں اور شاناں نصیب فرمائیاں۔ میرے پیغمبر دے ابو بکر دا تذکرہ تسی سماعت فرما چکے ہو۔ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم دی عظمت اور حضرت عثمان ذی النورین دا تذکرہ تسی سماعت کر چکے ہو۔ آج دے خطبہ جمعہ المبارکہ دے اندر نبی دے چوتھے خلیفہ، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین، میرے پیغمبر دا داماد حیدر کرار، صفدر، شیر ببر، حیدر کرار صاحب ذوالافطار، حیدر کرار انہوں کہا جاندہ ہے جنہیں شیر جھاڑیاں وچوں نکلتے اپنے شکار تے حملہ کرتا ہے نا، میرا علی پاک بھی اپنے دشمنہ تے اور اسلام دے دشمنہ تے اس طرح جھپٹ جھپٹ کے حملہ آور ہندہ سی۔ میرے پیغمبر نے حیدر کرار کہہ دیتا ہے، صفدر کہہ دیتا ہے، صاحب ذوالافطار کہہ دیتا ہے۔ حضرات وقت کی قلت کے پیش نظر جمعہ المبارکہ دا ٹائم انتہائی مختصر ہویا کرتا ہے۔ میں بڑے اختصار دے نال خلیفہ چہارم، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنا چاہنا۔ حیدر کرار علی المرتضیٰ نے کہ جنہوں نے 10 سال دی عمر دے اندر اسلام قبول کیتا ہے، بچیاں دے وچوں نا سب تو پہلا جن نے اسلام قبول کیتا ہے انہوں علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ جوانوں دے وچوں اور بڑھاپیاں دے وچوں، بڑھیاں دے وچوں اسلام قبول کرنے والیاں دا مقام اپنی جگہ تے وے، لیکن 10 سال دی عمر دے اندر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے، اور علی دی شان، علی دا مقام ہے وے کہ علی پاک دی تربیت کیتی ہے تے خود آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، میرے نبی دے گھر دے اندر تربیت ہوئی ہے۔ جدو اسلام قبول کیتا چھوٹی جی عمر ہے تو پھر میرے پیغمبر دے کول ہی زندگی بسر کرنے لگ پیا نے، اور واحد علی المرتضیٰ نے جنہوں نے پوری زندگی کدی رب نال شرک کیتا ہی نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام دے نال کسی قسم دا شرک نہیں کیتا،
اللہ دی توحید دے اندر، اللہ ذل جلال والاکرام دی عظمت دے اندر کبھی بھی کسی نو شریک نہیں کیتا، اور علی المرتضیٰ دی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دے اندر ہوئی ہے، اور رب العالمین نے علی پاک دی شان دے اندر، عظمت دے اندر عرش بری تو قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونیا اپنی پاک زبانوں اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ المرتضیٰ دی شان دے اندر رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ مزدوریاں مشقتاں محنتاں کر کے آئے، چند جوان دے اندر مشقت تے مزدوریاں کیتیاں نے۔ حضرات جدوں چاؤں لے کے کر دے اندر آئے نا، دروازہ کھٹکے آتے پتہ لگا یتیم آئے نے، غریب آئے نے، مسکین آئے نے، قیدی آئے نے۔ جتنا کھانا پکایا سینا اللہ اللہ جناب علی المرتضیٰ نے نہ یتیمہ غریبہ مسکینہ قیدیاں دے اندر حضرات اللہ دے رستے دے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ اپنے کول کوئی چیز نہیں بچی، سارا کچھ اللہ دے رستے دے اندر، سارا کھانا اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیتا ہے۔ اللہ ذل جلال والاکرام نے عرش بری تو قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ فرماندے نے او بندے جڑے کھانا کھلاندے نے، یتیمہ غریبہ مسکینہ قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے، انہاں دی ایک کوئی منشا تے ایک کوئی مرضی ہے رب راضی ہو جائے۔ وَنُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ دنیا دے اُتے کسے قسم دا لالچ نہیں، صرف ایک کوئی لالچ ہے کہ عرش والا رب راضی ہو جائے۔ حضرات میں جناب علی المرتضیٰ دی زندگی دا تذکرہ بڑی جلدی نال شروع کر دینا چاہنا ہے۔ میرے پیغمبر دے گھر علی المرتضیٰ دی شادی ہوئی ہے نا، اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر دی سیدہ فاطمہ جوان ہو گئیاں نے، کہ جدوں بیٹیاں جوان ہوندیاں نے ماپیاں نو فکراں لگ جاندیاں نے، ماپیاں دیاں سوچاں اندر اضافہ ہو جاندا ہے، ماپے ہور طرح دیاں سوچاں بنان لگ پیندے نے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر دی شہزادی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جدوں جوانی دیاں منزلہ شروع کی دیا نے نا، اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر نے ابو بکر نو بلایا ہے، پاک پیغمبر نے عمر نو بلایا ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ تعالی عنہم انہاں نو بلایا ہے۔ اللہ اللہ تے پتہ جے نا جدوں اس قسم دا بندہ مشورہ کردا ہے پھر بڑے کسے اپنے خاص پیاریاں نال ایہو جیاں گلاں کردا ہے، گھر دیاں گلاں ہر بندے نال نہیں انسان کر لیندا، او دے نال کردا ہے جدے نال بڑا تعلق ہوندا ہے، جدے نال بڑی محبت ہوندی ہے، جدے
تعلق ہوتا ہے میرے پیغمبر دے غمخوار اور میرے پیغمبر دے رازدار ابو بکر نے جناب فاروق اعظم نے اللہ میں میرے پیغمبر دی عظمت تو جد جان قربان کرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب ابو بکر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم دے نال گل کیتی پتہ جے میری فاطمہ جوان ہو گئی ہے میں فاطمہ دی شادی کرنا چاہنا میں ماپیاں دی خدمت اندر گزارش کرانگا جدوں بچے جوان ہو جائیں پھر انہاں دی شادی دا تصور ذہن اندر لے آیا کرو بچیاں دیاں عمرہ گھر بیٹھیاں تری سال نہ کر چھڑیا کرو کتے برادری دیاں قیداں لگانے کتے جناب کاروبار دیاں کتے جناب طرح دیاں پابندیاں لگانے رشتہ اپنے وچ ملدا تے بسم اللہ اگر بغانے وچ ملدا بغانا کون ہے اللہ ذل جلال والاکرام نے پوری نسل انسانی نو ایک دوسرے دا بھائی بنا دیتا ہے فرق صرف ان ہے تقوی دا میرٹ رکھیا تقوی دا معیار رکھیا اس قید دی بنا دے برادری جو رشتہ نہیں ملتا تے جناب 30-32 سال تک بیٹی دی شادی نہ کرنا حضرات کے دے نال معاشرے دے اندر زنا ہوندا ہے اے دے اندر بے حیائی دا ارتکاب ہوندا ہے اپنے جوان بیٹے نو جوانی چڑھ دے اور دی شادی کر دے کوئی مسئلہ نہیں اگر رشتہ داری اندر مل جائے تے فابیا نہ ملے اللہ ذل جلال والاکرام نے تمام دوستاں مسلماناں نو ایک دوسرے دا بھائی بنا دیتا ہے ایسے قید تے بڈیاں بیبیاں نو گھر بیٹھیاں وڈیریاں نہ کر دیا کرو کہ رشتہ میرٹ دا ملے گا تے پھر میرٹ صرف رب نے قرآن و حدیث نو بنایا ہے بچہ نمازی ویکھو تعلیم یافتہ ویکھو اور بچے نو ہی جناب عقیدے وال غور کرو اور جس برادری دا بھی ہو جائے اللہ دی سپرد کر دیو کیونکہ قرآن نے جیرا میرٹ دسیا ہے وہ میرٹ رب نے ایک کوئی دسیا ہے اللہ فرماتے نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ فرماندے نے برادریاں دی کوئی گل نہیں جناب قوم قبیلے صرف ایک کوئی قوم قبیلے جنہاں دے دل اندر تقوی پرہیزگاری ہے وہی اسلامی قبیلے حضرات میری گفتگو لمبی نہ ہو جائے اللہ مختصر گل کرتا چلا جاواں مرتضی نال گل کر لیتی جاوے جناب علی المرتضی نال جدوں گلاں کیتیاں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیندے نے مینوں تے کوئی اعتراض نہیں لیکن میرے کول تے اپنا مکان بھی کوئی نہیں میں تے غربت دا ماہر میرے کول تے پیسے بھی کوئی نہیں شادی واسطے خرچہ بھی کوئی نہیں اللہ جناب ابو بکر فرماندے نے علی ہو جیاں گلاں نہیں کری دیاں اسی سونے پیغمبر نال گلاں کردے آنگے تیریاں اگوں مرضیاں مولا دیاں نے جویں ہوئے گا سانو او دے تے اتفاق ہوئے گا اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے گلاں سونے پیغمبر نال کیتی ہیں سونے رشتہ تے ذہن اندر آیا ہے لیکن علی بڑا غریب تے کمزور سی بندہ علی دے کول تے اپنا مکان بھی کوئی نہیں ہے گا پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اسی علی دا مال نہیں ویکھنا اسی علی دا ایمان ویکھنا ہے سبحان اللہ مال نہیں ویکھنا اسی علی دا ایمان ویکھنا ہے اے شریعت نے میرٹ دیتا ہے تیرے گھر اندر بھی بیٹیاں نے میرے گھر دے اندر بھی بیٹیاں نے اسی سب کچھ دیکھنے ہیں زمین ہونی چاہیے مربع ہونے چاہیے جائیداد ہونی چاہیے کبھی کسی نے یہ خیال نہیں کیتا کہ یہ نماز بھی میرا بیٹا پڑھتا کہ نہیں پڑھتا یہ عقیدہ بھی شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے جس بیٹی نو میں اپنے گھر لے آ رہا ہوں اس بیٹی کا عقیدہ کی ہے وہ بیٹی نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی اس میرٹ نو جدوں انسان
اندر بربادیاں نہیں ہوندیاں، پھر اللہ دیا رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ حضرات میں تیرے معاشرے دے اندر ویکھیا ہے سگے بہناں بھائیاں نے آپس دے اندر رشتہ کیتا ہے، جائیداد نہ دین دی وجہ تو 10 دن بعد 20 دن بعد انہوں نے اپنی بیٹی نو طلاق دے دیتی ہے، بچی تے بچے دی جدائی ہو گئی ہے۔ محل صرف سامان نہ ویکھیا کر، محل صرف جہیز نہ رکھیا کر، محل صرف کار تے کوٹھی نہ رکھیا کر، بلکہ شریعت نے ایک کوئی محل دیتا ہے کہ بندے دا عقیدہ درست ہوئے، انسان دا عقیدہ قرآن و سنت والا ہوئے، پھر انشاءاللہ اسلامی رشتے قائم ہوندے نے، ہر طرح دیا بربادیاں تو انسان بچ جاندے۔ آئیے ذرا بات لوں میں بڑی تیزی دے نال اگے لے جانا چاہنا۔ رشتہ طے ہو گیا، اللہ دے پاک پیغمبر نے سیدہ فاطمہ دے نکاح دی تاریخ مقرر کر دیتی ہے۔ اللہ میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی دے نکاح دیاں تیاریاں کیتی ہیں۔ ہائے اللہ میں تیرے نبی دی عظمت تو صدقے جاواں، آج اس شہزادی بیٹی نو میرے پاک پیغمبر روانہ کرنے والے نے جس فاطمہ دا میرے پیغمبر کو صالحہ کر دے، میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ او میرے پیغمبر دی لخت جگر نور نظر میرے پیغمبر دی سیدہ فاطمہ نباتیوں بیٹیاں دے ویسے ہی پیار کردیاں نے اپنے ابروہ نال، لیکن جس دا پیار جس انداز دا پیار میں سیدہ فاطمہ دا دیکھے ہے، ابو محمد دا دیکھے ہے، اللہ دی قسم ہے دنیا تے اے ہو جیاں محبتاں نظر نہیں ہوندیاں۔ اللہ کو اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا دے نکاح دی تاریخ مقرر فرما دیتی ہے۔ اللہ کو اللہ رخصتی دا وقت آ گیا نا، میرے پاک پیغمبر سیدہ فاطمہ دے سر تے پیار دے رہنے نالے فرماندے نے فاطمہ اج تیری ماں ہوندی تیرے سارے لاڈ پورے کر دی، تیریاں ساریاں خوشیاں پوریاں کر دی، لیکن فاطمہ مت سوچی تیری ماں سر تے کوئی نہیں، میں تینوں باں بن کے بھی رخصت کراں گا، میں تینوں ابو دا پیار بھی دواں گا۔ اللہ کو اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے رخصتی دا دن آکے آئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی اپنے سسرال والے گھر جان والی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی المرتضیٰ کو پوچھ دینے علی کی تیاریاں کی تیانی شادی واسطے تیرے کل کی تیاریاں میں علی پاک فرماتے نے ابو بکر تے عمر جی میرے پلے تے شے ہی کوئی نہیں ہے گی، میرے کول تے پیسے ہی کوئی نہیں ہے گے، آئے کا تلوار جڑی میدان جہاد اندر میں لڑائی کرنا اے میرے کول ایک لویاں دے کڑیاں دا بنیا ہویا سر ہے جڑا میں میدان جہاد دے اندر جان لگیاں پہن لینا، اس تو علاوہ تیجی شے ہی میرے کول کوئی نہیں۔ میرا جی کرتا ہے میں اپنی تلوار نو فروخت کر دیا، میں اپنے لوہے دے سرے نو فروخت کر دیا۔ اللہ اللہ تے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ سن رہے علی پاک بڑا ہی پریشان نے اس سرے نو ویکھیا، اس تلوار نو ویکھیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آخدے نے علی جی اس سرے دیاں کنڈیاں گن لو، اس تلوار دا بھی وزن کر لو، تسی جنہ کہو گے میں اونا مل ادا کر دیاں گا۔ اللہ اللہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینا کنڈیاں نو گنیے تلوار دا وزن کر کے حضرت عثمان دے کے فروخت کر دیتی ہے۔
درہم دا مل پہ گیا ہے انہاں لوہے دیاں کنیاں دے تلوار دا اللہ اللہ کتنی شان والے کتنی مقام والے نبی دے صحابہ وہ نبی دے صحابیوں میں تاڑی عظمت تو جند جان قربان کرا حضرت عثمان فرماندے نے علی اے 480 درہم میں تیرے کول رکھ دیتے نے بلکہ میں اپنے گھروں گل کراں تے سمجھ نہیں آئے گی شیعہ دی کتب دے اندر لکھے ہے نہ حوالہ ملے تے میں ذمہ دار ہاں کشف المعجوب دے اندر کشف الغمہ دے اندر جلال العیون شیعہ دی معتبر کتاب اندر حوالہ نہ ملے تے تیرا طالب علم فقیر ذمہ دار ہے ایک کر کے جدو ولی پاک نے اس ذرہ تیز تلوار دے پیسے پڑے نا ایج کر کے جان لگے نا حضرات شیعہ مصنف لکھ دے عثمان نے ایج کر کے جدو علی والے لکھے نا ایج کر کے علی پاک جاندے نظر آئے نا عثمان دے دل وچ بڑا ہی خیال آیا عثمان نے واپس بلایا علی پاک واپس ہوندے نے جناب عثمان فرماندے نے علی اے تلوار دے ذرہ بھی رکھ لے اے 480 درہم بھی اپنے کول ہی رکھ لے اے تلوار پکڑ کے ذرہ پا کے جدو تو میدان جہاد اندر جہاد تو کرے گا ثواب عثمان نو ملے گا اپنی تلوار بھی رکھ لے اپنا ذرہ بھی رکھ لے ہائے اللہ میں تیرے پیغمبر دی عظمت تو سچ کے جانا نکاح دا وقت آیا ہے نکاح دا وقت آیا ہے میں تینوں ایک بڑے مزے دی گل سنانا تاریخ دا کدی مطالعہ کریں تینوں انہاں لفظاں دی پہچان ہوئے تینوں انہاں باتاں دا پتہ لگے جدوں شادی بیاہ ہوندی ہے شریعت نے اودے اندر اے بچی والوں اور بیٹیاں والوں گواہ مقرر فرمائے نے آخر تمہیں بیٹیاں دی شادی کی تھی میں بھی بیٹیاں دی شادی کی تھی ہے شریعت نے بیٹی دے گواہ مقرر فرمائے نے اور بیٹے دے گواہ مقرر فرمائے نے حضرات شیعہ کتاباں دے اندر لائیو پروگرام چل رہی ہے سوشل میڈیا تے گفتگو کر رہی ہے مجمع دے اندر گفتگو کر رہی ہے گھر اپنے حجرے اندر بیٹھ کے بات نہیں کر رہی ہے اور اپنی بات دے دلائل پیش کر رہی ہے حضرات شیعہ کتب کے اندر موجود ہے سیدہ فاطمہ کی طرف اگر کوئی گواہ بنے ہے تو میرے پیغمبر دا ابو بکر بنے ہے فاروق اعظم بنے ہے تو کہنا اختلاف نے لڑائی ہے جھگڑا ہے باغ فضل کا نام لے کے سیدہ فاطمہ کے ابو بکر صدیق کے درمیان جھگڑا ابھارنے والا حضرت فاطمہ دے نکاح کی تاریخ پڑھ کے دیکھو میرے پیغمبر دی تھی فاطمہ دے نکاح دے اگر گواہ بنے ہیں تو ابو بکر صدیق بنے ہیں کدی دشمنوں نے بھی کسی نے گواہ بنایا دشمنوں نے لوگی شادی دے بلان واسطے تیار نہیں ولیمے دے بلان واسطے تیار نہیں علی پاک کی طرفوں گواہ بنے ہیں تو جناب عثمان بنے ہیں رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیدہ فاطمہ دے نکاح دا ویلا آیا ہائے اللہ میں تیرے پاک پیغمبر دی عظمت تو جند جان قربان کرام حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دی بیٹی دے نکاح دے گواہ بنے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے علی المرتضی دی طرفوں گواہ بنے نے اللہ اللہ رخصتی دا ویلا آیا میرے پاک پیغمبر فاطمہ رخصت کر رہے پتہ ہی نہ کتنا کو مشکل ترین وقت ہوندے جس بچی نو 18 سال بندہ اپنے گھر دے اندر رکھ دے اج وقت ہوندا ہے بگانیاں دے نال رخصت کر دیندے اللہ دا قانون تے اللہ دا ضابطہ من دیا ہویا میرے پاک پیغمبر سیدہ فاطمہ دے سر تے ہاتھ رکھے آقا فرماندے نے فاطمہ تو مینوں اس قدر پیاری ہے میرا تیرا ہی
اتنا پیار تے محبت میں کدی بیٹیاں گھر رکھنے دا کم ہوندا اللہ کی قسم میں تینوں ساری زندگی کدی جدا نہ کردا میں سمجھنا کہ ہر والدین دا تصور ہے کہ اگر رب دا فیصلہ نہ ہوندا ماپے کدی بیٹیاں نو اپنے تو جدا نہ کر دے کیونکہ بیٹیاں اپنے ماپیاں دیاں خیر خواہی ہوندیاں نے بیٹیاں اپنے ابو دیاں پیاریاں ہویا کردیاں نے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا سیدہ فاطمہ تو زہرا رخصت فرما دیتا ہے رخصت کردیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ تو زہرا نو ایک گل کر دینے آندے نے پتر فاطمہ میرا علی غریب جیا بندہ ہے کسے قسم دائے دے کلو کدی مطالبہ نہ کری دے کرتی اندر جنہیں وقت گزرے اومیں گزاری علی نو تنگ نہ کری مطالبے نہ کری پھر پتہ ہی نہ ماپیاں دیا فرما بردار بیٹیاں اپنے ماپیاں دیا قدرہ بنا دیں دیا نے اپنے ماپیاں دیا عزتہ بنا دیں دیا نے اللہ کو دعا کرو اللہ انہا بیٹیاں دے نصیب اچھے فرمائے اللہ بیٹیاں نو گھر اندر سکون عطا فرمائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیدہ فاطمہ تو زہرا اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کرتے اندر نے علی پوچھتے نے فاطمہ کدی کوئی گل ہی نہیں کی تھی کنے دن کنی عمر بیت گئی ہے آج تک کدی کوئی مطالبہ کدی کوئی چیز نہیں منگی کی وجہ چلو منو ساڑے کو انہیں وسائل پہ کوئی نہیں لیکن تو تے اخیری کر دیتی ہے کدی کوئی چیز نہیں منگی مطالبہ نہیں کیتا فاطمہ رو کر کے اندیا نے علی میں جد جان قربان کرا اپنے ابو جیا تو جدو ابو نے منو کھیرے نال روانہ کیتا ابو نے فرمایا سی فاطمہ میرے علی نال مطالبہ نہ کری علی غریب ہے علی نال کسے قسم دا مطالبہ نہ کری فاطمہ عرضہ کر دیا نے علی میں مرتے سکنیا پر تیرے نال کدی کسے قسم دا مطالبہ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے ابو نے تربیت اجدی کی تھی اللہ ماں پہ تربیت کرتے نے اپنی اولاد دی اپنے بچیاں دی آگے میرے پیغمبر علیہ السلام کس انداز کے نال بیٹی دی تربیت فرمایا نے ایک باری محبت نال درود پڑھتے ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے کدن بیٹی فاطمہ دیکھ کر چلے جاندے نے دیاں دے کر جانا چاہیے بیٹیاں دا خیال رکھنا چاہیے اور بیٹیاں رابطہ ملاقات کریا کرو پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ فاطمہ دے گھر دے اندر گئے میرے پاک پیغمبر پہنچے تے علی گھر دے اندر کوئی نہیں ہے گے آقا پوچھتے نے فاطمہ بیٹا علی پتر کتھے وے دس نظر میرا علی نظر نہیں ہوندا تے فاطمہ ڈرتی ڈرتی آندی ہے ابو جی آج میرا تے علی دا جھگڑا ہو گیا علی چھاڑ کے مینوں مسجد نبوی اندر چلے گیا نے میرے سونے پیغمبر نے تربیت کس طرح دی فرمائی اے نہیں کیا چل میرے نال علی ٹر گیا میں تینوں اپنے گھر لے جانا وا تے کوئی گل نہیں اجے تیرا باپ تیرے سر تے وے پریشان نہ ہونی مقابلہ ڈٹ کے کرنا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں اسی جائیداد دے مالک ہاں ساڈے بڑا رشتے نے ساڈا بڑا واسطہ ہے اور ساڈا بڑا تعلق ہے نانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ دے سر تے پیار دیتا آقا فرماندے نے فاطمہ اگر تو علی نال ناراضی مر جاویں تے میں محمد تیرا ابو کدی تیرا جنازہ بھی نہ پڑھاں گا اپنے خامدہ نال راضی رہنا چاہیے اپنے خامدہ دی عزت تے فرما برداری دا خیال رکھنا چاہیے واہ علی میں تیری شان تے عظمت کو قربان جاواں کتنی شان تے کتنا مقام ہے میرے پاک
نبوی اندر چلے جاندے نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویکھدے نے آکھدے نے علی زمین تے لیٹیا ہویا ہے مٹی تے لیٹیا ہویا ہے زمین تے لیٹے ہوئے ہے پاک پیغمبر نے پیار کیتے ہیں محبتاں کیتی ہیں شفقتاں کیتی ہیں اللہ اللہ آقا نے انج کر کے زبان انج کر کے ہاتھ نال پکڑے ہے نالے آقا فرماندے نے کم یا آبا تراب علی زمین تے لیٹے نے مٹی زمین تے لگی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے کم یا ابا تراب اٹھنا ابو تراب مٹی دا باپ مٹی وال مخاطب کیتا ہے حضرت علی المرتضی اٹھے رضی اللہ تعالی عنہ اے دیکھو کتنی شان والا نبی کسے نو نہیں بھیجیا اور پیغام نہیں بھیجیا کہ جاؤ علی پاک نو مسجد وچوں بلا کے لے آؤ تلاش کر کے لے آؤ میں اپنے پیغمبر دی ذہانت تو صدقے جاواں اپنے پیغمبر دی فقاہت تو صدقے جاواں اپنے پیغمبر دے علم تو صدقے جاواں علم تو صدقے جاواں پاک پیغمبر خود تشریف لے گئے تے جدوں کوئی بندہ کسے بندے کول آ ہی جائے نا تے پھر بندے اودی بڑی حیا تے شرم رکھدے نے آکھدے نے آپ چل کے آ گیا تے اے تے کوئی عام بندہ نہیں اے تے سید الانبیاء نے اے تے پوری کائنات دے سردار نے علی المرتضی شرمندہ بھی ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے آندے نے علی کی وجہ مینوں گھروں پتہ لگے علی تو ناراض ہو کے آئے ہیں علی المرتضی فرماندے نے عرض کردے نے اللہ دے نبی میں دوسری شادی کرنا چاہندا سا گھر دے اندر گل ہوئی فاطمہ نال میری لڑائی تے جھگڑا ہو گیا اللہ دے نبی دسو میں کی غلط کیتا ہے اسلام نے شریعت نے حق دیتا ہے دوسری شادی کرن دے اندر تیسری کرن دے اندر چوتھی کرن دے اندر کوئی حرج نہیں اللہ دے نبی اس گل تو مینوں سیدہ فاطمہ نال لڑائی ہو گئی پاک پیغمبر فرماندے نے علی مینوں پتہ چلیا تو ابو جہل دی بیٹی نال شادی کرنا چاہنے علی المرتضی جواب دیندے نے جی اللہ دے نبی میں ابو جہل دی بیٹی نال شادی کرنا چاہندا سا میرے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کتنا پیارا انداز ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے علی ذرا میرے ول تے دیکھنا انا محمد الرسول اللہ سبحان اللہ آقا فرماندے نے علی پتہ ہی میں رب دا نبی ہاں اللہ نے مینوں خاتم النبیین بنا کے بھیجیا ہے رب العالمین نے مینوں ختم نبوت دا سرار بنا کے بھیجیا ہے تے علی جوڑیاں سجدیاں نہیں جس گھر دے اندر نبی دی بیٹی ہوئے اس گھر دے اندر مشرک دی بیٹی کیویں گزارا کرے گی میری سیدہ ایک مشرکہ دے نال کیویں گزارا کرے گی ویکھنا اصلاح کرن دا انداز تربیت دا انداز علی المرتضی اس قدر شرمندہ ہوئے نے اٹھاؤ تاریخ دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھو جب تک فاطمہ زندہ رہی ہے علی نے شادی کوئی نہیں کی تھی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر محبتاں کرنے والے علی پاک دے نال اور کتنا شان اور کتنا مقام میرے سونے علی المرتضی دا علی شان اچیرا پایا ہے جڑے مانتے نے وہ کیا دیو لوگ علی کہندے نے بھابی ہے علی دا شان نہیں بیان کر دے او میں کہیا سی جتھے ابو بکر دی صداقت بیان کرنے آ جتھے فاروق اعظم دی سخاوت تے عدالت نو بیان کرنے آ جتھے عثمان عظیم نورین دی سخاوت نو بیان کرنے آ جتھے ابو ہریرہ دی فقاہت نو بیان کرنے آ اور جتھے بلال دی پیاری اذان دا تذکرہ کرنے آ اوتھے اسی علی المرتضی دی شان انہاں دا مقام انہاں دی عظمت اور انہاں دا مقام بیان کرنے آ جڑا میرے علی پاک نو نہیں منتا اہل حدیث کے نزدیک وہ مسلمان نہیں اہل حدیث کے نزدیک اس بندے دا مکمل ایمان
حبه مسكينا ويتيما وأسيرا علی شان اچیرا پایا ہے سارے نہیں بولے علی شان اچیرا پایا ہے علی شان اچیرا پلیکھے کر دینا چاہنا ہے پلیکھے دلامی چون ختم کر دینا چاہنا ہے علی المرتضیٰ دی صداقت علی المرتضیٰ دی شجاعت ڈنکے بجا دینا چاہنا ہے علی شان اچیرا پایا ہے جنہوں نبی نے داماد بنایا ہے علی شان اچیرا پایا ہے جنہوں نبی نے داماد بنایا ہے رشتہ فاطمہ دا عطایا ہے کی عظمت حیدر کرا دیا کی عظمت حیدر کرا دیا اور توجہ فرمانا سونا علی بہادر شیر خدا سونا علی بہادر شیر خدا کی شانہ نبی دے یار دیا جنہوں لقب ہے ملیا اسد اللہ نئی ریساں شاہ ابرار دیا کی شانہ نبی دے یار دیا تے گل تیرے سنن والی ہے اے کرم خدا فرمایا ہے اے کرم خدا فرمایا ہے نبی شیر دا لقب عطایا ہے کسے اور دے حصے میں آیا ہے نئی ریساں او دی تلوار دیا علی شان اچیرا پایا ہے جنہوں نبی نے داماد بنایا ہے رشتہ فاطمہ دا عطایا ہے کی عظمت حیدر کرا دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کون علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے علی المرتضیٰ گھر دے اندر کوئی نہیں ایک سوالی منگن والا آیا کوئی سوالی آیا حضرت علی المرتضیٰ گھر تو بار نے علی پاک نے جناب حسن نو پیغام کے جیے آدھر جا امی نو جا کے کہہ ساڑھے گھر دے اندر 6 درہم نے کتنے درہم 6 درہم پہلے نے اور سارے دے سارے لے آگے دے سمنگتے نو دے چھڑو اس سوالی نو دے چھڑو یار میں اے ہو جائے سخی نبی دے یاران تو علاوہ کوئی نہیں دیکھے کسے بندے کو لاکھ روپیہ پیا ہوئے نہ کرتے اندر جمع پونجی وہ سمجھتا چلو 500 روپیہ خرچ کر دئیے 1000 روپیہ اللہ کے راہ میں دے دئیے یا بڑی سال مارے گا 2000 کر دے گا 5000 کر دے گا میں کوئی دنیا کے ایسا انسان نہیں دیکھیا کہ جنہیں کو لاکھ روپیہ جمع پونجی ہوئے اور لاکھ دا لاکھ نبی دے آڈر دے اور اللہ حضور جلال دے رستے دے اندر تقسیم کر دے ایک وقار ملے ہے پیغمبر دے صحابہ نو ملے ہے پیغمبر دے یارہ نو ملے ہے تے سیدہ فاطمہ حضرت حسن آندیا نے توجہ میرے اب کریا جے حضرت حسن آندے نے ابو نو جا کے کہیں ساڑھے کو تے ایہی 6 درہم نے تے گھر کھانا کتوں میں اللہ اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جا کے ایک کلمہ دی جناب علی پاک نو سنائی واہ اللہ میں تیرے نبی دی عظمت تو سن کے جاما نبی دے صحابہ دی عظمت تو سن کے جاما علی پاک فرماندے نے جا کے امی نو کہہ دئی تیرا پروسہ درہماں دے وے تے ساڈا پروسہ اللہ دے وے سبحان اللہ جو کچھ ہے سی میں سارا کچھ رب دے رستے اندر دے چھڑنے اجے انہوں پیسے دیتے ہی نہیں حدیث کے اندر موجود ہے ایک بندے نے ایک
اٹھ پڑیا تے دوڑدا دوڑدا علی المرتضی دی طرف آ رہی ہے. آ کے علی المرتضی نو کہندا علی جی اے جڑا میں اونٹ لے کے آیا تواڈے واسطے لے کے آیا. علی پاک فرماندے نے تو کملیاں گلاں کرنا ساڈے کول تے پیسے کوئی نہیں ہے ساڈے کول تے اج کل دے اندر شے کوئی نہیں ہے تے بندہ تے کوئی گل نہیں علی جی تسی اونٹ رکھ لو سودا کر لینے ہیں پیسے بیچ وٹ کے دے دیا جے بھاویں بعد اندر دے دیا جے. دیکھو ساڈے ورگا تے نہیں نا کسے تے اعتماد ہی نہیں نہ مولوی تے اعتماد ہے نہ اپنے تے اعتماد ہے نہ بیانیاں تے اعتماد ہے بس پیسہ 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 ہی ہو رہی ہے دنیا دے اندر. اعتماد کرنے والے محبت کرنے والے اور بھروسہ کرنے والے احباب کتنے چلے گئے. اس بندے نے اونٹ 60 درہم دا سودا کیتا اونٹ دے کے چلا گیا. علی پاک پنہ نہیں دینے اونٹ نو اجے ادھروں ایک بندہ آندا آ کے کہندا علی اونٹ بیچنا ہی اونٹ بیچنے. علی پاک فرماندے نے بیچ داں گے کوئی گل نہیں وپاری بندے ہاں جدوں پیسے مناسب ملن گے بیچ داں گے. مختصر گل کراں سودا کردے ہیں 120 دینار دا سودا طے ہو گیا. کنے دا 120 لیا کنے دا 60 درہم دا تے 120 درہم دا سودا ہو گیا. بندے نے پیسے پڑھائے اونٹ لیا تے چلتا روانہ ہویا. اللہ کو اللہ علی المرتضی گھر آندے نے تے 60 درہم جدے کولوں اونٹ لیا سی اونوں دے دیندے نے تے باقی فاطمہ نوں آندے نے فاطمہ دتے 6 سامی رب نے 60 بنا دیتے نے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها. اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا تے بھی کسے دا ہاتھ نہیں تے رکھدا. اللہ ذوالجلال والاکرام آخرت دے اندر بھی ہاتھ نہیں رکھدا. آمد تینوں گل سناواں جدوں مواخات ہوئی نا انصار تے مہاجرین دی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نا انصاریاں تے مہاجراں نو ایک انصاری دا بازو پکڑیا ایک مہاجر دا بازو پکڑیا. اسی تے بڑی بڑی گل رکھنے ہیں نا رشتہ داری کرنی ہے نا پھر اے بھی پوچھنا ہے پتہ کرو وسیندے نے کہ مہاجر نے کی نے ہے کون نے پہلا پورا بایو ڈاٹا پتہ کرنا ہے. اور میرے سونے بھراوا رب نے تیرے واسطے ایکو ہی محل رکھے ہے. اللہ فرماندے نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ دے ویندے نے تقوی پرہیزگاری کنہ دے اندر ہے. اللہ کو اللہ جدو انصاریاں تے مہاجراں نو بھائی بھائی بنا دیتا برابر بنا دیتا سارے برابر بن گئے نے. پیچھے علی المرتضی کھڑے نے. اللہ کو اللہ میں صدقے تے قربان جاواں علی رون لگ پیندے نے آندے نے سونے ہو تساں سارے صحابہ نو ایک دوسرے دا بھائی بھائی بنا دیتا ہے ایک دوسرے دے نال محبتاں قائم کرا دیتی ہیں لیکن سونے مینوں کسے دا بھائی نہیں جے بنایا. اللہ کو اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے علی پریشان نہ ہوئی. اللہ دے نبی نے علی دا ہاتھ پکڑیا ہے. آقا فرماندے نے انت اخی فی الدنیا والآخرہ. ترجمہ کیے آقا علیہ السلام فرماندے نے علی پریشان نہ ہو تو دنیا دے بھی میرا ویر ہے تے آخرت تے بھی میرا ویر ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ. کوفے دے اندر نا ایک بندے نے اعلان کیتا ہے اٹھ کے اندر نبی تو بعد سب تو زیادہ اگر درجہ ہے تے علی المرتضی دا ہے. اللہ کو اللہ اس بندے نے بڑی بڑی گل کیتی جدوں میرے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات دا جدوں پتہ چلیا جناب علی المرتضی نے کوفے دی مسجد دے اندر
منبر پہ چڑھ کے خطبہ ارشاد فرمایا، علی المرتضی فرماندے نے اس دنیا تے اس کائنات دے اندر اگر نبی تو بعد سب تو زیادہ درجہ تے ابو بکر صدیق دا درجہ، ابو بکر صدیق دا درجہ، ثم عمر، پھر عثمان دا درجہ، ثم عثمان، پھر میرا درجہ، عثمان تو بعد میرا درجہ، اور جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے نو کوفے دے چوک اندر کن پکڑا کے اس غلطی دے 80 درے مارے نے، کیونکہ میرے پاک پیغمبر دی حدیث دی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے درجہ بدرجہ فرما دیتا ہے، آقا فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت وچوں ترتیب نکلی، پہلا جنتی ابو بکر، اس تو بعد جناب عمر، پھر جنت دے اندر جناب عثمان، پھر جناب علی المرتضی، اس تو بعد میرے پیغمبر نے 6 صحابہ دا نام لیا، اور قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، قرآن اعلان کر کے کہہ رہا بَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ